قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ نہایت ہی اہم ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ ان کے اوپر محبت جو ہے بھلائی کی، مال و دولت کی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم انسان ہیں، تو ہمارے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ ہم مال و دولت سے محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی اور ان کو 950 سال سمجھاتے رہ گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا الہ العالمین، میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ استغفار کرنے کا پہلا انعام ہے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم دنیا میں اور آخرت میں بہترین زندگی کیسے گزاریں کہ ہم مالدار بھی ہوں اور ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی۔ یہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ، کہ تمہیں کثیر تعداد میں، بہت وافر مقدار میں مال عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور یہاں پر بس نہیں ہوگی استغفار کرنے کے فوائدوں کی، بلکہ وہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ اور یہ میرے آزمودہ نسخے ہیں کہ جب بھی کوئی عورت جب حاملہ ہو کہ اسے پتہ ہے کہ میں حاملہ ہوں، یا کوئی بھی انسان مرد جب بھی استغفار کثرت سے کرے گا تو جب اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد عطا فرمائیں گے تو وہ اس کے بیٹے ہوں گے۔ یہ استغفار کے فائدے ہیں۔ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور یہاں پر بس نہیں ہوگی بلکہ وہ تمہارے لیے نہریں بھی جاری کرے گا اور تمہاری باغات سے مدد بھی کرے گا کہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا۔ آج جن لوگوں کی فیکٹریاں ہوتی ہیں وہ مالدار امیر گردانے جاتے ہیں، لیکن پہلے جن کے باغات ہوتے تھے، فروٹس کے، انگور کے یا دوسرے کوئی بھی باغات ہوں، جیسے کہ آج کل موسمی وغیرہ، مالٹے وغیرہ کا موسم ہے، تو جن کے باغات ہوتے تھے وہ مالدار گردانے جاتے ہیں آج بھی، اور اس سے پہلے بھی، کہ جس کے پاس باغات ہوں وہ امیر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن صرف امیر بننے کے فائدے تب ہیں جب ہم اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ بھی کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مال تو وافر مقدار میں عطا فرمایا ہے، لیکن وہ اسے بڑی کنجوسی اور بخیلی سے خرچ کرتے ہیں۔ تو بخیلی اور کنجوسی نہیں دکھانی چاہیے جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال عطا کیا ہو۔
بلکہ فراخ دلی سے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بھی ایک دنیا کے اندر کامیابی کا ذریعہ ہے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن اپنی دولت کو سنبھال کر رکھ رہے ہوں تو پھر ایسی دولت کا کوئی فائدہ قارب رشتہ دار جو ہیں ان پر بھی اس کو خرچ کیا جائے اور اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے۔ جو دوسرا طریقہ ہے امیر ہونے کا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ جب آپ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، بیٹا ادھر بیٹھ جائیں، آپ ادھر آگے ہو کے بیٹھیں اگلی صف میں۔ جب آپ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر رنج و غم سے آزاد کر دیں گے اور تمہیں جو تمہاری دعائیں ہوں گی وہ تمہارے مانگے بغیر ہی قبول فرما لیں گے۔ تو آپ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائیں گے اور رزق آپ کے پیچھے خود چل کے آئے گا۔ جب انسان دنیا کے پیچھے چلتا ہے تو دنیا اس کے آگے آگے بھاگتی رہتی ہے، لیکن جب انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو دنیا ذلیل ہو کر ان کے پاس واپس لوٹتی ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، دنیا کو زیادہ ترجیح نہ دیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا ہے اس کو خرچ کریں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں اسے اپنے پاس 3 دن سے زیادہ نہ رکھوں، 3 دن کے اندر اس احد پہاڑ کے برابر سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اور جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اسے دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جو انسان ناپسند کرتا ہے، ابن آدم ان کو پسند نہیں کرتا لیکن حالانکہ وہ اس کے حق میں بہتر ہیں۔ ایک موت ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے تمام قسم کے فتنہ و فسادوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو موت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، وہ اللہ کے باغات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز تھوڑا مال ہے کہ جب انسان کے پاس مال کم ہوگا تو اسے دنیا میں بھی راحت ہوگی کہ اسے ٹینشنیں کم ہوں گی۔ جن کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے وہ پھر گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں راتوں کو۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا اور اللہ ان کو زیادہ عطا فرما دیتا ہے تو پھر انہیں ٹینشنوں سے نیندیں ان کی اڑ جاتی ہیں۔ تو ہمارے جیسے بغیر گولی کے 2 دن سوئے رہیں، بے شک نماز پڑھائی پھر جا کے سو گئے، فجر کی پڑھائی پھر جا کے سو گئے۔ تو جن کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو پھر انہیں نیندیں بھی جلدی نہیں آتی۔ اور قیامت کے دن جب مال کم ہوگا تو حساب دینے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور تیسری چیز بلکہ چوتھی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ جو
تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی وافر رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا ہو، تقوی کو اختیار کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے تمام قسم کے رنج و غم سے آزاد کر دیں گے، اسے غم سے نکلنے کے لیے اس کی ایسی صورت پیدا کر دیں گے کہ وہ غم سے نکل جائے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ غموں اور دکھوں سے نجات اور بتلانے والا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اس آیت کا دوبارہ ورد کرو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تو اس آیت کا دوبارہ ورد کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے کو غم سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ اور اس کے علاوہ پانچواں طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو خاص مقرر کر لیا جائے، کہ یہ وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، اس ٹائم میں، اس وقت میں میں نے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ ابراہیم اٹھ کے ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو بیٹا؟ آپ شور کر رہے ہیں مسجد میں، آگے ہو کے بیٹھے ہیں ادھر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یبن آدم تفرغ لعبادتی، کہ اے ابن آدم اپنے آپ کو اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، املا صدرک غنن، تو میں تیرے دل کو، تیرے سینے کو بے پرواہ کر دوں گا اس دنیا سے، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا، تیری فقیری کو دور کر دوں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کے اندر الجھا دوں گا کہ تو دنیا کے معاملات میں الجھا رہے گا، اور اس کا پھر نقصان کیا ہوگا؟ تیری فقیری کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ اپنی عبادت کے وقتوں میں عبادت کیا کرو، جیسا کہ بارہا مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو، قُو أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ اور اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ توکل ہے، کہ ہم اللہ تبارک و تعالی پر توکل کریں، اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کریں، جو ساتواں طریقہ ہے مال کو حاصل کرنے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کافی ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، رزقتم کما ترزق الطیر، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تفدو خماسا وتروح بطوانا
وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں۔ تو آج جن لوگوں کی فیکٹریاں نہیں ہیں تو وہ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے نکلیں جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ انہیں اسی طرح رزق دینے پہ قادر ہے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی پرندوں کو بھوکا نہیں سلاتا تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالی کی بہترین مخلوقوں میں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان بہترین مخلوقوں میں شمار اس کا کیا گیا ہے تو پھر اس مخلوق سے اللہ تبارک و تعالی کبھی غافل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو اپنی ضرور رزق پہنچائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی ایک کیڑے مکوڑے کو نہیں بھولتا، اسے بھی اگر سیاہ رنگ کا کیڑا ہو، سیاہ پتھر پہ بیٹھا ہو سمندروں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی رزق پہنچا رہے ہیں، تو پھر ہم تو اللہ کی بہترین مخلوق میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو 8واں طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له رزقه وینسأ فی آثارہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی روزی کو فراخ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بھی صلہ رحمی کے بارے میں بیان کیا تھا کہ انسان صلہ رحمی کرتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اور خاص طور پر آج کل جو ہم صلہ رحمی سمجھتے ہیں یا کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے برابر والا ہے ہم اسے کچھ تحفے تحائف دیں اور وہ ہماری طرف دوبارہ کچھ تحفے تحائف لٹا دے۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، میں انہیں عطا کرتا ہوں اور وہ مجھے کچھ نہیں دیتے، میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتے ہیں، میں ان سے نرمی سے بات کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو صلہ رحمی ہے، اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے کہ جو تمہیں گالی نکالے تم اسے مسکرا کے ملو، تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارا نقصان کر رہا ہے تم اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ تو جب تم ایسا کر رہے ہو جیسا تم بتلا رہے ہو، اگر تمہارے رشتہ دار ایسے ہی ہیں تو گویا کہ تم ان کے منہ کے اندر انگارے ڈال رہے ہو۔ اس کا اتنا اجر ہے کہ جیسے تم ان کے منہ کے اندر انگارے ڈال رہے ہو، تمہیں انہیں بدسلوکی سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم نے اپنی نیکی کرنی نہیں چھوڑ دی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہیں اور اس نے ہمارے خلاف بات کر دی تو ہم اس سے چھوڑ دیں، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صدیقہ طاہرہ و مطہرہ کے اوپر جب الزام لگا تو آپ کے ایک چچا زاد بھائی بھی شریک تھے کہ جن کی کفالت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے، وہ آپ کے زیر کفالت تھا، لیکن آپ کی بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں بھی وہ شامل تھا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے سوچا کہ میں آئندہ اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کروں گا، تو اس کے بارے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت
نازل فرما دی ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربی۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ آیت میرے بارے میں ہی نازل کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، واللہ اللہ کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور آپ نے دوبارہ ان کے ساتھ ویسا ہی تعلق جوڑ دیا جیسا پہلے تھا۔ تو آج جب دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے بھی بعض رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم صلہ رحمی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ اتنی ہی بدنیتی سے وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی نیکی نہیں چھوڑنی۔ اور جب ایک بار بندہ درود پڑھے تو اس کے اوپر 10 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہاں پر بس نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات کو بلندی مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں 10 اس کے درجات جو ہیں جنت میں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے اور کیا کیا فائدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے اور وہ شام تک فوت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شام کو پڑھتا ہے اور صبح تک وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لیے بھی میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم صبح اور شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں۔ درود پاک ہم پڑھیں گے، فائدہ ہمارا ہوگا، ہمارے اوپر خدا کی 100 رحمتیں نازل ہوں گی اور ہمارے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ ہر کوئی چاہ رہا ہوگا کہ میں بخش دیا جاؤں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء بھی کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم بخش دیے جائیں۔ اس دن جو درود پاک پڑھنے والے ہوں گے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور وہ جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود پڑھو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ بخیل ہے وہ شخص کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے یا آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح آپ پر سلام بھیجیں، کس طرح ہم آپ پر درود پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ درود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام کو سکھایا کہ تم درود ایسے پڑھا کرو۔ آج ہمارے ہاں بہت سارے درود جو کہ من گھڑت ہیں، مشہور ہیں کہ تم یہ درود پڑھو تمہارا یہ نقصان پورا ہو جائے گا، تم یہ درود پڑھو تمہاری فلاں حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر ساری دنیا کے مفکرین مفسرین مل جائیں وہ اس درود کا، اس بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ادا ہوا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہوا طریقہ ہے کہ درود ایسے پڑھنا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے علاوہ درود بنائیں یا درود من گھڑت پڑھیں۔ ایک صحابی آیا، آ کر اس نے نماز پڑھی اور جلدی سے دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں سے درگزر کر لے۔ جو بھی اس کی حاجت تھی، دعا تھی، اس نے مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہاں تو ایسا کر، پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کر، الحمدللہ رب العالمین، یا ایسی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ تو رزاق ہے۔ اللہ کی صفات بیان کر، اللہ کی تعریف بیان کر، اس کے بعد میرے اوپر درود شریف پڑھ، پھر اس کے بعد تو جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالی تجھے عطا فرما دیں گے۔ اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ انسان کو جب بھی دعا کی حاجت ہو وہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اگر وہ اللہ کی حمد و ثنا نہیں بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی بلکہ وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو درود ابراہیمی کو پڑھیں، اور جب بھی ہم دعا کریں تو دعا میں پہلے درود پڑھیں۔ ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا کرنا چاہتا ہوں تو میں اس میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا زیادہ تو ہو سکے درود پڑھ۔ اس نے کہا 4 میں سے اگر میں مثال کے طور پر 4 حصے وقت کے مقرر کرتا ہوں، ان میں سے ایک حصہ درود شریف کے لیے رکھوں تو کیا وہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بہتر ہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ پڑھے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا میں آدھا وقت درود شریف پڑھوں اور آدھا وقت دعا کروں تو وہ میرے لیے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بہتر ہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ درود پڑھے تو وہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا میں 3 حصے درود پڑھوں اور ایک حصہ دعا کروں تو کیا میرے لیے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بہتر ہے، لیکن اگر تو اس سے زیادہ درود پڑھے تو وہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں مکمل طور پر درود ہی پڑھتا رہوں گا، سارے وقت میں دعا کے لیے اللہ سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی تیری تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔